بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غازی علم الدین راہ حق میں جام شہادت نوش کرنے کے بڑے متمنی تھے۔ 23 اکتوبر کے بعد آپ کی بےتاب نگاہیں دروازے پر لگی رہتی، کسی مبارک آہٹ کے انتظار میں وہ ہمدن گوش رہتے اور ان کی نرگسی آنکھیں بار بار سوئے بام اٹھ جاتی۔ اس واقعے سے بھی آپ کی آرزو کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک بار التوائی شہادت کے باعث انہوں نے جیلر کا گریباں پکڑ کر کہا، مجھے پھانسی کیوں نہیں دیتے؟ میرے لواحقین پریشان ہو رہے ہیں اور میں جدائی کی آگ میں سلگ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد اس مرحلے سے گزر کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بارجیابی حاصل کروں۔ ادھر وصال محبوب کے لیے شوق کا یہ عالم تھا، لیکن ادھر رشتہ داروں کے گھر سے الفراق الفراق کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں شہید موصوف کے ماموں سراج الدین کا یہ واقعہ قلم بند کرنا نہایت موزوں رہے گا کہ پریوی کونسل سے اپیل خارج ہونے کے بعد انہوں نے مرزنگ میں پھانسی دینے والے جلاد کے گھر کے بالکل قریب ایک مکان کرائے پر لے لیا اور اس میں رہنے لگے تھے تاکہ جب یہ پھانسی دینے کے لیے باہر نکلے تو مجھے خبر ہو جائے۔ 30 اکتوبر کی شام جب حضرت غازی صاحب کو بتایا گیا کہ کل الصبح آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے تو ان پر نشہ سا طاری ہو گیا۔ خوشی سے رگوں میں خون کی لہریں گردش کرنے لگی اور وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کے چہرے پر کسی قسم کے تعصب یا پریشانی کے آثار بالکل نہ تھے۔ خوشیاں ان کا طواف کر کے وجد میں محو رقص تھیں اور ان کا رنگ کندن کی طرح چمک رہا تھا۔ 31 اکتوبر کی درمیانی شب گویا کہ شب برات تھی جو اپنے دامن میں بے پناہ مسرتیں سمیٹ کر لائی۔ وہ سوز و گداز کے ماحول میں ڈوبی ہوئی غازی علم الدین کی ظاہری زندگی کی آخری رات تھی۔ نواب الدین وارڈن جیل ساکن پگوارہ کا بیان ہے کہ غازی علم الدین کو 31 اکتوبر 1929 کو تختہ دار پر چڑھایا جانا تھا اور میں ان کے کمرے کا نگران تھا۔ جیل کے اندر اور باہر سخت پہرا تھا۔ شب و جہور میں مضافات کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی، لیکن اس فدائے کار کا پرنور چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ غازی علم الدین رات بھر خدا تعالیٰ کے حضور سجدہ بسجود رہے۔ اسی اثناء میں کئی بار درود و سلام کا ورد کیا اور رات کے پچھلے پہر وہ مترنم آواز میں جھوم جھوم کر دلگزار نعتیہ کلام کے گلدستے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے لگے۔ آپ کی مناجات نشیلی اور معطر ہواؤں کے دامن میں طیبہ کا سفر طے کر رہی تھی۔ اس دوران لمحہ بہ لمحہ ان کی بے قرار آنکھیں آسمان کی جانب اٹھتیں۔ اسی عرصے میں ایک لمحے کے لیے مجھ پر غنودگی کا غلبہ ہوا، مگر میں نے فوراً آنکھیں کھول لیں، لیکن اب کہ علم الدین غائب تھے، میں گھبرا گیا اور وسوسے سے ذہن پر مسلط ہونے لگے۔ میری حیران و پریشان نظریں 400 کا جائزہ لینے لگیں اور پھر میں نے اس بدحواسی کے عالم میں کال کوٹری کا مشاہدہ کیا۔ آہنی سلاخیں جوں کی توں موجود تھیں، دروازہ بدستور معطل تھا اور کسی دیوار میں کوئی شگاف نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں دیگر ملازموں کو آوازیں دینے لگا کہ دفتر کنج اسارت بقیہ نور بن کر گیا۔ اب تاریکی کی جگہ نور نہکت ایک سیل رواں تھا۔ میں نے دیکھا غازی علم الدین خشوع و خضوع سے ایک مصلے پر بیٹھے، نظریں اوپر اٹھائے، خاموشی کی زبان میں کسی سے محو گفتگو ہیں۔ اس وقت ایک نورانی بزرگ کا دست شفقت آپ کے سر پر تھا۔ جب میں زیارت کے لیے سلاخوں کے قریب گیا تو وہ مہمان بزرگ روح پوش ہو گئے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ یوں کا توں تسبیح و تحلیل میں مستغرق تھا۔ 31 اکتوبر 1929 مطابق 26 جمادی الاول 1348 صبح الصادق بطالحریر محافظ دین و ملت پروانۂ شمع رسالت کے وصال کی خوشبوؤں کا پیغام لے کر آئی۔ ڈپٹی کمشنر پھانسی گھر میں پہنچ چکا تھا۔ داروغہ جیل، سول سرجن اور دوسرے متعلقہ حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ غازی علم الدین نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رو ہو کر درود و وظائف میں مصروف تھے کہ 6:30 بجے ڈاکٹر اور داروغہ جیل نے آ کر یہ خوشخبری سنائی، اے غازی، جس کا آپ کو انتظار تھا وہ مبارک ساعت آن پہنچی ہے۔ آپ نے کہا، بسم اللہ، میں حاضر ہوں، چلیے۔ جیل کے قواعد کے مطابق آپ کو سیاہ لباس پہنا دیا گیا۔ اس وقت ان کے چہرے پر بشاشت، طمانینت، تسکین خاطر کا نور چمک رہا تھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا، آپ کی کوئی آخری خواہش؟ پر غازی علم الدین مسکرائے اور فرمایا، صرف 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنے کی اجازت۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور منزل شوق کی طرف جاؤ پیما ہوئے۔ غورطلب پہلو یہ ہے کہ ایک شخص سوئے دار چلا جا رہا ہے، ہونٹوں پر تبسم کی کرنیں رقصاں ہیں، خوش چال ہرن ان کی گام زنی کی ادائیں چراتا ہے، قلبی طمانینت پر باد صبا قربان ہوا چلتی ہے، استقامت دامن پھیلائے بیٹھی ہے، چہرے پر ایسی شگفتی کے پھول رشک کے نشے میں چور چور، مستقل مزاجی کے سامنے پہاڑوں کے دل پگھل رہے ہیں اور کائنات کی رعنائیاں ان کے پاؤں تلے بچھی جاتی ہیں۔ ایمان پر نور نظارۂ دید کے قابل تھا۔
اسلام کا فرزند موت کا جشن مناتا ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونجتی جاتی ہے۔ فرش خاک کا ذرہ ذرہ مرحبا غازی پکار رہا ہے۔ موت کا سن کر بڑے بڑے بہادر کانپ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پر حواس مخلق آنکھیں محبوط اور زبان گونگ ہو جایا کرتی ہے، مگر اس فدائی میں جانے وہ کون سی بات تھی کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا تو جیل سے باہر عظیم مجمع کے ایک ایک فرد کو سنائی دیتا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب واصلے بحق ہونے میں صرف ایک گھڑی باقی تھی۔ تختہ دار پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، حاضرین، بلا شبہ تعشم رسول کا قاتل ہوں میں نے اسے جذبہ عشق سے سرشار ہو کر قتل کیا۔ آپ سب میرے کلمے کے گواہ رہو۔ چنانچہ آپ نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھا، داربند سن کو چوما اور درود و سلام کا ورد۔ 30 اکتوبر کو یہ خبر کہ کل غازی علم الدین کو شہید کر دیا جائے گا آنن فانن سارے شہر اور مضافات میں پھیل گئی۔ چنانچہ بدھ کی رات کو 9 بجے کے قریب موسیٰ خیل، عیسیٰ خیل، داؤد خیل سے اور مقامی مسلمان جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ جیل سے شہر تک 2 میل کے فاصلے پر انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا تھا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ ڈھول لائے تھے اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں میں رات بھر درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ ان کی یہ بڑی تمنا تھی کہ وہ صبح اول شہید کا چہرہ مبارک دیکھیں گے۔ آدھی رات کے وقت لاہور سے تاج الدین بٹ، میاں نیاز احمد، نیاز محمد کمبو، ملک منظور الہی اور دیگر اہم افراد بھی میاں والی پہنچ گئے، چنانچہ جنہوں نے خود غازی علم الدین کے نعروں کا جواب دینے کا پورا اہتمام کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈھول بجانے کا اہتمام حضرت قبلہ غازی صاحب کے حکم کی تعمیل ہی میں ہوا تھا۔ پریوی کونسل سے یہ اپیل خارج ہونے کے بعد سزا پر عمل درآمد یقینی ہو گیا۔ اس لیے میاں طالع مند نے حکومت سے درخواست گزاری کی کہ علم الدین کو میاں والی کی بجائے لاہور میں پھانسی دی جائے، لیکن گورنمنٹ نے نااقبت اندیشی کا دامن تھامے رکھا، لہٰذا یہ استدعا توجہ کے قابل نہ تھی، اور 23 اکتوبر کو برطانوی حکومت نے یہ درخواست مسترد کر دی، جس کے بعد صرف شہادت کے دن کا انتظار تھا۔ درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے پھندے کو گلے میں ڈال لیا۔ اس پر مجسٹریٹ نے کہا، اے غازی، یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، جو جرم ہے گناہ بھی۔ آپ نے یہ فرماتے ہوئے کہا کہ تمہارے علم کا مذہب اور میرا عشق کا پھندا گردن سے نکال دیا۔ آپ نے رسی کو بھروسہ اس لیے دیا تھا کہ وہ ہر اس شخص کو متبرک اور مقدس سمجھ کر اس کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے جو ان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ جام شہادت نوش کرتے وقت آپ کے چہرے سے مسرت ٹپکتی تھی۔ وہ بڑے جوش سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے کہ باہر تک آواز سنائی دیتی۔ باہر سے بھی غازی صاحب کے ارشاد کے مطابق متواتر اللہ اکبر کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ سیاہ ٹوپی پہننے سے پہلے آپ جیل کے مسلمان ارکان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا۔ آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور 7 بجے جلاد نے تختہ کھینچ دیا۔ دل کہتا ہے کہ اتنے میں ساقی کوثر اپنے مہخوار کے مقتل میں تشریف لائے آئے ہوں گے اور غازی علم الدین کی بے قرار روح کو آشیانہ خاکی سے اڑ کر اپنے